بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ آج ہم اپنے ناظرین و سامعین آپ کو ہم بتاتے ہیں جن چیزوں سے رزق کم ہوتا ہے، اس کے ہم نے 100 پوائنٹس عرض کرنے ہیں۔ 20 کا ہم علیحدہ ایک لیکچر دے رہے ہیں کہ کون کون سی ایسے کام ہیں، اشیاء ہیں جن کو اپنانے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں 41 نمبر سے 41ویں نمبر سے۔ صبح ہوتے ہی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیے ذکر کیے بغیر دنیا میں مشغول ہو جانا۔ جس طرح کہ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اٹھتے نہیں ہیں نماز کے لیے، بس جب دن نکل آئے گا اٹھیں گے، ہاتھ منہ دھویا، کام پر چلے گئے۔ تو یہ کرنے سے بھی رزق میں کمی آتی ہے، یعنی نماز نہ پڑھنا، قرآن پاک نہ پڑھنا، مغرب اور عشاء کے درمیان سونا۔ مجبوری ہے، کوئی لاچارگی ہے تو اور بات ہے، ادروائز ایسے سو جانا یہ بھی رزق میں کمی کا باعث ہے۔ نمبر 43 گانے بجانے میں دل لگانا، بڑی شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ سننا۔ بلا وجہ شرعی اپنوں سے تعلقات ختم کر لینا، یعنی کوئی ایسی شرعی وجہ نہیں ہے، شرعی معاملہ نہیں ہے، جس طرح کہ آج کل معاشرے میں رشتہ داروں میں چل رہا ہے۔ اگلا کیوں کہتا ہے، بول چال بھی گیا، تعلقات بھی گیا، لینا دینا بھی گیا، سب کچھ گیا۔ نمبر 45 صلہ رحمی نہ کرنا، مطلب درگزر نہ کرنا، معاف نہ کرنا، انتقام لینا وغیرہ۔ اچھا، جنابت کی حالت میں ناخن ترشوانا یا سر منڈانا یا منہ زیر ناف وغیرہ صاف کرنا۔ جب بندہ ناپاک ہوتا ہے، ناپاکی کی حالت میں یہ ناخن تراشنا، سر کٹنگ کروانا یا منہ زیر ناف ان کو صاف کرنا، یعنی ناپاکی حالت میں یہ بھی رزق میں کمی کا باعث ہے۔ نمبر 47 زکوٰۃ یا صدقات واجبہ، مثلا قربانی و کفارہ وغیرہ قسم کے ادا کرنے میں بخل کرنا یا خواہ مخواہ نہیں انہیں ٹالتے رہنا۔ مطلب جس پر قربانی واجب ہے قربانی نہیں کر رہا، جس پر کوئی کفارہ روزے کا یا نماز کا ضروری ہے، فرض ہے، وہ اس کو ادا نہیں کر رہا، خواہ مخواہ کی، حالانکہ اس کے پاس پیسہ ہے، حالانکہ شریعت تو کہتے پیسہ نہ بھی اس کو ادا کرو، پیسہ ہونے کے باوجود بھی ادا نہیں کر رہا، تو یہ بھی اس کے رزق میں کمی کا باعث بنے گے۔ بغیر حاجت سوال کرنا، مطلب پیسے بینک بیلنس بھی ہے، گھر میں بھی پڑے ہیں، ایسے لوگوں سے تاکہ بھی میرا جو ₹1,00,000 جمع ہے وہ اس میں کٹوتی نہ ہے، اس میں 5,000 نہ نکلے، وہ لاکھ کا لاکھ پورا ہی رہے، فلاں دوست سے پکڑ لوں، فلاں دوست سے، یعنی اس طرح کے بغیر حاجت کے سوال کرنا۔ نمبر 49 امانت میں خیانت کرنا۔ اگلا بندہ اگر آپ کو پرمیشن دے گیا ہے، اجازت دے گیا ہے، آپ کو کہہ گیا کہ یہ ہمارے پیسے ہیں، یہ ہماری اشیاء ہے، چیزیں، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، پھر بھی تو ٹھیک ہے، ایسے نہیں۔ اندھیرے میں کھانا کھانا، اندھیرے میں کھانا کھانا بھی رزق میں کمی کا باعث ہوتا ہے۔ نمبر 51 ماں باپ کو تکلیف دینا۔ نمبر 51 ماں باپ کو، جو بندہ ماں باپ کا دل دکھاتا ہے اس کا بھی رزق کم ہوتا ہے۔ قرآن پاک کو بے وضو ہاتھ لگانا، بغیر وضو کے قرآن پاک پڑھنا تو ویسے بھی نہیں پڑھ سکتا، بغیر وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ لگانا بھی یہ بھی رزق میں کمی کا باعث ہے۔ شب چہار شنبہ بدھ کی رات یا شب یک شنبہ اتوار کی رات میں بیوی سے صحبت کرنا یا قربت کرنا، مطلب بدھ کی رات، جس طرح کہ آج منگل کا دن ہے، آج رات بدھ کی ہوگی، اسی طرح شب یک شنبہ اتوار کی رات، یعنی ہفتے کا دن اور اتوار کی رات، ان دونوں راتوں میں بھی قربت کرنا، تو یہ بھی رزق میں کمی کا باعث ہے۔ بزرگان دین نے تو اتنے تک لکھا، اگر اس صحبت میں یا قربت میں حمل بھی رہا تو بچہ بے حیا اور بد نصیب پیدا ہوگا۔ یہ بزرگان دین کے اقوال بھی ہیں، تحقیقیں بھی ہیں، اور یہ تاریخوں کے واقعات بھی ہیں، اور ہمیشہ مفلس اور حریص رہے گا جو ان دو راتوں میں
قربت کرنے سے حمل ٹھہر گیا، حمل ٹھہرنے سے بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ بے حیا بھی ہوگا، بد نصیب بھی ہوگا، مفلس اور حریص بھی رہے گا۔ مولا کریم اپنے فضل فرمائے غالباً اسی بنا پر سنیچر اور منگل کے دن دلہن بیاہ کر نہیں لاتے، دلہن کو بیاہ کر نہیں لاتے، کیونکہ اگر منگل کے دن رکھیں گے تو رات آگے بدھ کی آنی ہے، ٹھیک ہے جناب، اگر ہفتے کے دن رکھیں گے تو رات آگے اتوار کی آنی ہے۔ اس لیے مفسرین بزرگان ان 2 دنوں سے منع فرماتے ہیں۔ بزرگوں اور گھر کی بڑی بوڑھیوں کا یہ عمل یہ فقیر اپنے بچپن سے دیکھتا آ رہا ہے۔ مطلب جس مصنف صاحب نے یہ کتاب لکھی جس سے ہم نوٹ کر کے دوستوں کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں یہ عمل، میں یہ کام، میں یہ طریقہ بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ وہ لوگ ان دنوں میں ایک تو کام نہیں، مطلب شادی نہیں کرتے، ہفتے کو اور منگل کو۔ اچھا، نمبر 54 یعنی 54، قحط کی نیت سے غلہ روکنا کہ اور مہنگا ہوگا جب بیچیں گے، اس طرح کا بندہ کرنے والا اس کے رزق میں کمی آتی ہے۔ قمار بازی یا گانے بجانے کے آلات وغیرہ گھر میں رکھنا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس گھر میں شراب اور دف اور تنبورہ، سرنگی، ستار وغیرہ ہو، اس گھر کے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ جس میں یہ آلات ہوں، ممکن ہے پھر یہی وجہ ہو کہ جتنے ہمارے اداکار ہیں، گلوکار ہیں، سنگر ہیں، ان کو جب عروج ہوتا ہے تو بڑے ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، جب یہ اپنے اس شعبے سے ہٹتے ہیں تو کنگال ہو کر بہت ہی ایک جو ہے نا غربت، تنگ دستی کی زندگی گزار کر یہ اس دنیا سے جاتے ہیں، اور نہ اس گھر میں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوگا۔ مطلب اس گھر میں اگر یہ شراب ہوگی، دف ہوگا، تنبورہ ہوگا، سورنگی ہوگی، ستار بجان وغیرہ، ایک تو اس آدمی کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی، دوسرا وہاں فرشتوں کا نزول بھی نہیں ہوگا، وہ فرشتے جو رحمت کے فرشتے ہیں۔ راستے میں پیشاب کرنا۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے ہمیں والدین بزرگ سمجھاتے تھے بیٹا راستے پر پیشاب وغیرہ نہ کیا کرو، کیونکہ وہ لوگ بزرگوں کے پاس بیٹھتے تھے، علماء کے پاس بیٹھتے تھے، یہ چیزیں سمجھتے تھے، پھر آگے اپنی اولاد کو تربیت کرتے تھے۔ آج لوگ تو پڑھا لکھا اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں پڑھے لکھے جہالت ہے۔ وہ حیا شرم نہیں ہے کہ گاڑیاں گزر رہی ہیں، لوگ گزر رہی ہیں، کوئی نالی پر بیٹھا ہے، کوئی گلی کے نکر پر، کوئی کہاں پیشاب کر رہے ہیں، ایسی کوئی ٹینشن نہیں۔ اور اس طرح بے ستری ہو تو حرام و گناہ بھی ہے، یعنی جس میں نگیج نظر ہے واضح آنے جانے والے کو تو یہ پھر گناہ بھی ہے۔ ہمیشہ بےہودگی، مسخرہ پن اور ہزلیات، مذاق، دل لگی میں مصروف رہنا۔ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ بات کریں گے مذاق، حال وال کریں گے مذاق، بیٹھیں گے مذاق، اٹھتے مذاق، مطلب 24 گھنٹے ان کا شعبہ شیوہ مذاق ہی کا ہے، تو اس طرح کرنے سے بھی رزق میں کمی آتی ہے۔ ننگے سر کھانا کھانا۔ ننگے سر کھانا کھانا، جب ننگے سر کھانا کھانے میں رزق میں کمی آتی ہے تو ننگے سر نماز پڑھنے میں پھر کتنی کباہت ہوگی۔ دوستو یاد رکھو، جو شریعت ہے وہ اس کے اٹل فیصلے ہیں، اس میں کوئی تخفیف نہیں ہے، خدا کا لا ہے، خدا کے لا میں کمی نہیں آتی۔ ننگے سر بیت الخلاء میں جانا، اکثر ہم دیکھتے ہیں پڑھے لکھے حضرات بھی اور ہمارے دین سے وابستہ لوگ بھی جن کی تربیت نہیں ہوتی، وہ کیا کرتے ہیں، پاک اتار لیتے ہیں، پٹکا اتار لیتے ہیں، ٹوپی اتار لیتے ہیں اندر جو ہے نا واش روم میں جانے کے لیے، جبکہ واش روم میں جانا ہو تو سر کو ڈھانپ کر جائیں تاکہ وہاں آپ پر جنات کا حملہ نہ ہو، آپ کو پرابلم، مصیبتیں، پریشانیاں نہ ہوں۔ ذہن میں رکھو، مرد ہو یا عورت ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، سر ڈھانپ کر بیت الخلاء میں جانا ہے۔ اچھا، نکلے ہوئے کھانے پر دیر کرنا، یعنی کھانا لگا دیا گیا، دسترخوان پر رکھ دیا گیا ہے کہ کھانا دسترخوان پر الٹا ان کا انتظار کر رہا ہو، مطلب وہی بات، کھانا لگ گیا ہو اور وہ بندہ آنے والا ابھی کوئی کام کر رہا ہے یا کوئی پڑھ رہا ہے یا کسی کی بات سن رہا ہے، یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ جب کھانا لگ گیا ہے تو سب کام کو بند کر دے، فوراً آ کے کھانا کے، اگر کھانا انتظار کرتا رہا تو اس بندے کے رزق میں بھی کمی آئے گی۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے دوستوں کو، سائرین، ناظرین، سامعین کو یہ تمام 100 پوائنٹ سے ہم آگاہ کریں گے۔ آج کی گفتگو میں 60 پوائنٹ ہمارا 60 مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر صدق و اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اس کو سنیں، اس کو سمجھیں، آگے دوستوں کو بتائیں اور شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ
امت مسلمہ کو مسلمانوں کو فائدہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.